السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ ہزاروں کشمیریوں کے قتل عام کی بھارتی سازش بے نقاب۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کشمیری قیدیوں کو بھارت کی دیگر ریاستوں میں منتقلی کا انکشاف۔ قیدیوں کو خفیہ طور پر لکھنؤ، آگرہ اور بنارس جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ آپریشنز کے نام پر بھارتی فوج کے ہاتھوں خواتین کی عصمت دری۔ کشمیریوں کو ڈرانے کے لیے لاشوں کو سر عام سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے۔ پیلٹ گن سے ہزاروں کشمیری نابینا۔ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کے سامنے تاریخ کی سخت ترین بھارتی رکاوٹیں پاش پاش۔ آزادی کے متوالوں کا حریت قیادت کی اپیل پر لبیک۔ سری نگر سمیت مختلف اضلاع میں لاکھوں کشمیری کرفیو توڑ کر بھارت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں فلک شگاف نعرے۔ کشمیر بنے گا پاکستان کا فولادی عزم بھی دہرایا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ، درجنوں نوجوان زخمی، سینکڑوں گرفتار۔ معصوم کشمیری بچوں کے خون کی قسم، بھارت نے جنگ کا آغاز کیا ہے، اسے ختم ہم کریں گے۔ راجناتھ سنو، کشمیر کو بھارت کا قبرستان بنا دیں گے۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کا ریلی سے خطاب، یاد دلایا کہ پہلے بھی جنگ لڑی تھی اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو آزاد کرایا تھا۔ بھارت نے 5 اگست کو کشمیر پر دوبارہ حملہ کر کے مسلم امہ کی غیرت کو للکارا ہے۔ آرٹیکل 370 ایک شیطانی معاہدہ تھا۔ بھارت سے کشمیر ہی نہیں خالصتان بھی لیں گے۔ مودی یاد رکھو، جب سکھ قوم اٹھتی ہے تو بڑے بڑے بھاگ جاتے ہیں۔ سردار پرتاپ سنگھ کی للکار، کہا سکھ برادری مرتے دم تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ بشپ ندیم کامران بولے، کشمیریوں کے ساتھ انسانیت کا رشتہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا، اب کشمیر کی آزادی کے لیے آخری سانس تک بھارت سے لڑیں گے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جھوٹا آپریشن کر سکتا ہے۔ آپریشن کا جواز تراشنے کے لیے افغانستان سے دہشت گردوں کے مقبوضہ وادی میں داخلے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے دنیا کو خبردار کر دیا، کہا جھوٹے دعووں کا مقصد کشمیریوں کی نسل کشی سے توجہ ہٹانا ہے۔ وزیراعظم کا جرمن چانسلر اینگلا مرکل کو فون، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ، دونوں رہنماؤں کا امن کی مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ جاپان کا بھی مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر اظہار تشویش، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا جاپانی ہم منصب کو فون، مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کو ایک اور خط، واضح کیا کہ بھارت مقبوضہ وادی میں نہتے عوام کے احتجاج کو طاقت سے کچل رہا ہے۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں بڑے پیمانے پر خون خرابے کے خدشے کا اظہار۔ مقبوضہ وادی میں کرفیو 20ویں روز میں داخل، 1.5 کروڑ افراد گھروں میں قید۔ وادی میں خوراک ادویات کا سنگین بحران، بچوں کے لیے دودھ بھی میسر نہیں۔ لینڈ لائن، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس مسلسل معطل۔ سری نگر، شوپیاں، اننت ناگ، پلوامہ، کپواڑہ سمیت تمام اضلاع کی مساجد بند۔ قابض بھارتی فوج نے مظلوم کشمیریوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی بھی اجازت نہ دی۔ اسلام آباد میں کشمیریوں کے حق میں عظیم الشان ریلی، سکھ، عیسائی اور ہندو برادری کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکا کی بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی، امریکی گلوکار نے دل دل پاکستان کا نغمہ گنگنا کر لہو گرما دیا۔
کشمیر بنے گا پاکستان، ہر شہر، ہر گلی، ہر محلے میں ایک ہی آواز۔ کراچی، پشاور، لاہور اور چارسدہ میں بھارت کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں۔ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک پر ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ مظفر آباد میں سہیلی سرکار سے آزادی چوک تک ریلی۔ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے قاتل مودی کے فرانس پہنچنے پر خوب لعنت ملامت۔ یونیسکو ہیڈ کوارٹرز کے سامنے بھارتی وزیر اعظم کے خلاف شدید احتجاج۔ پاکستانی، کشمیری اور سکھ کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ مودی دہشت گرد، مودی قصاب کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ بھارت کے چھوڑے گئے پانی کی تباہ کاریاں جاری۔ دریائے سندھ، ستلج، راوی اور چناب کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ۔ کنگن پور کے مقام پر متعدد دیہات زیر آب۔ چیچا وطنی میں مسلسل کٹاؤ کے باعث کئی گاؤں ڈوب گئے۔ جھنگ کے 50 دیہات میں پانی داخل۔ قادر پور میں درجنوں علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ الیکشن کمیشن کا سندھ اور بلوچستان کا ارکان کا تقرر غیر قانونی قرار دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کا حلف لینے سے انکار۔ صدر مملکت کا اقدام آرٹیکل 213 اور 214 کے متصادم ہے۔ وزارت پارلیمانی امور کو آگاہ کر دیا گیا۔ وزیر پارلیمانی امور اعظم سواتی کا چیف الیکشن کمیشن کے اقدام پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت کی جانب سے ارکان کا تقرر آئین کے مطابق قرار۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر اظہر ربانی بولے، پارلیمنٹ اور آئین پر اندر سے حملہ افسوسناک ہے۔ صدر مملکت نے بدنیتی پر مبنی ارادے سے 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی کی۔ سپریم کورٹ نے جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ تحقیقات کے لیے کمیشن کی استدعا مسترد۔ نواز شریف کا عدالتی فیصلہ متاثر ہونے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے گا۔ ارشد ملک کا ماضی مشکوک اور بیان حلفی، چارج شیٹ اور اقدام عدلیہ کے لیے شرمناک قرار۔ وزیر اعظم کا بے نامی جائیدادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ بے نامی جائیدادوں کی نشاندہی کے لیے صوبائی چیف سیکرٹریز کو مراسلہ جاری۔ ڈپٹی کمشنرز اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے سربراہان سے بے نامی جائیدادوں کی 1 ماہ میں رپورٹ طلب۔ بے نامی جائیداد کا بعد میں پتہ چلا تو کارروائی ڈپٹی کمشنر کے خلاف ہوگی۔ تاجروں کے مسائل اور تحفظات کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی ایف پی سی سی آئی نمائندوں کو یقین دہانی۔ کہا، نیب سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے مقدمات نہیں سنے گا۔ پہلے سے موجود مقدمات ایف بی آر کو واپس بھیجنے کا حکم۔ بہاولپور میں نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی حسینہ ناز کا بیٹا گرفتار۔ پولیس کا ذیشان عرف کامران سے 430 گرام چرس برآمد کرنے کا دعویٰ۔ انتظامی نااہلی نے روشنیوں کے شہر کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا۔ کراچی میں بارش کے بعد پیدا ہونے والی تعفن زدہ صورتحال میں جینا محال۔ اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ۔ گلشن اقبال بلاک 7 کا فٹ بال گراؤنڈ واٹر ٹینکرز کے لیے پارکنگ اور کچرے کے لیے ڈمپنگ پوائنٹ میں تبدیل۔ پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی کلین کراچی مہم کا حصہ بن جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی وزیر علی زیدی سے ملاقات میں ہدایت۔ کہا، ماضی کی بد انتظامی نے کراچی کے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ شہر قائد کا روایتی حسن تباہ ہو گیا۔ صورتحال کا مکمل تدارک ضروری ہے۔ وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات۔ کہا، وفاقی حکومت سندھ کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔
وزیر اعظم سے نئے آبی منصوبے کے لیے بجٹ بھی منظور کرا لیا ہے۔ سہیل انور سیال بولے، عوامی مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ راولپنڈی میں ڈینگی کی یلغار، صرف الائڈ اسپتال میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 218 تک جا پہنچی۔ اسپتالوں میں تربیت یافتہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف تعینات، ڈینگی وارڈز بھی قائم۔ چین سے تجارت میں اربوں ڈالر ڈوب چکے، امریکہ کو چین کی مزید ضرورت نہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ۔ امریکہ کی کمپنیوں کو تجارت کے لیے چین کا متبادل تلاش کرنے کی ہدایت۔ سری لنکا کے دورہ پاکستان کا شیڈول جاری، سری لنکن ٹیم 27 ستمبر سے 9 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گی۔ ایک روزہ میچز 27، 29 ستمبر اور 2 اکتوبر کو کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ 3 T20 میچز کی میزبانی لاہور کرے گا۔